حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، زندگی کے 3 اصول بنا لو، اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو، اسے کبھی مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہے، اس سے کبھی کچھ نہ چھپاؤ جو تم پہ اعتبار کرتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، 6 چیزوں کی شکایت کبھی نہ کرنا: اپنی قسمت کی، اپنی اولاد کے سامنے اپنے بڑوں کی، اپنے ذاتی مکان ہوتے ہوئے اس کی تنگی کی، بھول کر بھی اپنے ماں باپ یا استاد کی، غیر کے سامنے اپنے دوست کی، رخصت کرنے کے بعد اپنے مہمان کی۔ حضرت علی نے ایک اور جگہ فرمایا ہے، خوشی انسان کو اتنا نہیں سکھاتی جتنا غم سکھاتا ہے۔ نیک بننے کے لیے ایسے کوشش کرو جیسے حسین بننے کے لیے کوشش کرتے ہو۔ تم جو گالی غصے میں یا مذاق میں دیتے ہو وہ تمہاری قبر کے لیے ایک بچھو بنا دیتی ہے۔ صرف پیسے کا ہونا رزق نہیں، نیک اولاد، اچھے اخلاص اور مخلص دوست ہونا بھی رزق میں شامل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا، یہ کیسے پتہ چلے گا کہ جو پریشانی یا مصیبت ہم پر آئی ہے وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یا ہم پر اللہ کی طرف سے سزا ہے؟ تو آپ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، جو مصیبت تجھے اللہ کی طرف لے جائے وہ آزمائش ہے، اور جو مصیبت تجھے اللہ سے دور کر دے وہ سزا ہے۔ کسی کا ظرف دیکھنا ہو تو اسے عزت دو، فطرت دیکھنی ہو تو اسے آزادی دو، نیت دیکھنی ہو تو اسے قرض دے دو، خصلت دیکھنی ہو تو اس کے ساتھ کھانا کھاؤ، صبر دیکھنا ہو تو اسی پر تنقید کر کے دیکھو، خلوص دیکھنا ہو تو اسے مشورہ کر کے دیکھو۔ اگر زندگی کو ہمیشہ خوشیوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو تو غم زدہ لوگوں کے غم سنا کرو، کبھی دکھی نہیں رہو گے۔ تمہارا ایک رب ہے پھر بھی تم اسے یاد نہیں کرتے، لیکن اس کے کتنے بندے ہیں پھر بھی وہ تمہیں نہیں بولتا۔ کوئی ایسی حسرت جو رہ گئی ہو؟ فرمایا، جتنا میں سخی تھا اتنا کسی نے مانگا نہیں، جتنا مجھے علم تھا اتنا کسی نے پوچھا نہیں۔ خدا سے جب بھی مانگو تو مقدر مانگو، عقل نہیں، کیونکہ میں نے بہت سے عقل والوں کو مقدر والوں کے در پر دیکھا ہے۔ بہترین انسان اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو برے لوگ بھی کرتے ہیں۔ دولت مٹی کی طرح ہے اور مٹی کو پیر کے نیچے رکھنا چاہیے، اگر سر پر چڑھاؤ گے تو قبر بن جائے گی، قبر زندہ لوگوں کے لیے نہیں ہوتی۔ معافی جس قدر شریف کی صلاح کرتی ہے اتنا ہی کمینے کو بگاڑ دیتی ہے۔ کسی کے عیب تلاش کرنے والے کی مثال اس مکھی جیسی ہے جو سارا دن خوبصورت جسم کو چھوڑ کر زخم پر ہی بیٹھی رہتی ہے۔ جس آدمی کی زبان خراب ہو جاتی ہے اس کا نصیب بھی خراب ہو جاتا ہے۔ بے وقوف ترین انسان وہ ہے جو اپنی بد کلامی پر فخر کرتا ہے۔ وضو نوجوانوں کی طرح کرو، نماز بوڑھوں کی طرح پڑھو، اور دعا بچوں کی طرح مانگو۔ زندگی تھکا دینے والی چیزوں میں ہے، اور جب تم تھک جاؤ تو اپنے رب کو یاد کر لیا کرو، کیونکہ سکون تو صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ آج جو دنیا میں تمہارے پاس ہے تم سے پہلے اس کا مالک کوئی اور تھا، اور تمہارے بعد کوئی اور ہوگا۔ کس طرح کی یہ اقوال زری لگی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی، کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور اس طرح کی ویڈیوز کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں۔